500 سال کی شاندار حکومت کے بعد مسلمانوں کی حالت پتلی ہو چکی تھی۔ بنو امیہ کے شہزادوں کی باہمی چپکلش سے فائدہ اٹھا کر عیسائی بادشاہ الفانسو نے بہت سے علاقوں پر قبضہ جما لیا۔ اس صورتحال سے پریشان ہو کر اندلس کے علماء اور معزز شہریوں کا ایک وفد مراکش میں اس نوجوان کے پاس پہنچا اور داد رسی کے لیے فریاد کی۔ ہم اپنے چینل کے معزز ناظرین کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ براعظم افریقہ کے صحرائے اعظم میں جنگلی اور وحشی قبائل کے درمیان آباد اس کا قبیلہ اسلام کی شمع تھامے کھڑا تھا۔ اس نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس شمع کو بجھنے نہیں دے گا، اور اسی وعدہ کی تکمیل میں وہ اپنے چچا کے ساتھ دن کو جہاد کرتا اور رات کو دین کی تبلیغ۔ آہستہ آہستہ دیگر قبائل اس کے حسن اخلاق اور بہادری کے گرویدہ ہو کر اسلام کے دامن میں پناہ لیتے گئے۔ کچھ ہی عرصہ بعد اس نے ان وحشی اور تہذیب سے نابلد قبائل کو ایک منظم قوم میں ڈھال کر پہلی باقاعدہ اسلامی سلطنت مراکش کی بنیاد رکھی۔ دوسری طرف اندلس، جسے آج کل اسپین کہا جاتا ہے، اس میں 500 سال کی شاندار حکومت کے بعد مسلمانوں کی حالت پتلی ہو چکی تھی۔ بنو امیہ کے شہزادوں کی باہمی چپکلش سے فائدہ اٹھا کر عیسائی بادشاہ الفانسو نے بہت سے علاقوں پر قبضہ جما لیا۔ اس صورتحال سے پریشان ہو کر اندلس کے علماء اور معزز شہریوں کا ایک وفد مراکش میں اس نوجوان کے پاس پہنچا اور داد رسی کے لیے فریاد کی۔ مراکش کی بنیاد رکھے ابھی کچھ عرصہ ہی ہوا تھا، اس لیے ابھی حالات اتنے سازگار نہ تھے کہ اندلس کی ڈولتی اسلامی مملکت کی مدد کی جائے، لیکن نوجوان بھانپ چکا تھا کہ اگر الفانسو کے بڑھتے قدم نہ روکے گئے یورپ سے اسلام کا صفایا ہو جائے گا۔ اس نے اپنے قاصد کو الفانسو کی طرف بھیجا کہ وہ مداخلت سے باز رہے، لیکن پورے یورپ کی پشت پناہی کی طاقت سے چور الفانسو نے قاصدوں کو شہید کر دیا۔ نوجوان سردار کے لیے یہ توہین ناقابل برداشت تھی۔ وہ 35,000 کا لشکر لے کر اندلس کی طرف بڑھا۔ دوسری طرف الفانسو کو 1 لاکھ کے لشکر جرار کے علاوہ بنو امیہ کے چند غدار شہزادوں اور سرداروں کی حمایت بھی حاصل تھی۔ زلاقہ کے میدان میں دونوں افواج کا آمنا سامنا ہوا۔ گھمسان کی جنگ لگی۔ نوجوان سردار اپنی سپاہ کی خود قیادت کر رہا تھا۔ اس نے کمال مہارت سے فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک کے ساتھ سامنے سے اور دوسرے کے ساتھ دشمن کے پیچھے سے حملہ کیا۔ اب الفانسو کی فوج چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان پس رہی تھی۔ شام سے پہلے ہی الفانسو بڑی مشکل سے چند 100 سپاہیوں کے ساتھ جان بچا کر بھاگ نکلا۔ تاریخ کے مستند کتب کے مطابق اس جنگ میں 13,000 مسلمان شہید اور 55,000 عیسائی قتل ہوئے، اور تاریخ اس نوجوان کو یوسف بن تاشفین کے نام سے یاد کرتی ہے، جس کی جرأت کی بدولت اندلس مزید 300 سال تک اپنی اسلامی شناخت برقرار رکھنے میں کامیاب رہا۔ اس جیسی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے